ناؤ ڈیز جو مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، اٹس ناٹ بٹوین دا کمپنیز ایز سچ، اٹ از بٹوین دا سپلائی چینس. فار ایگزامپل، supply chain of one soft drink is competing against the supply chain of another soft drink, and not between two manufacturer of the soft drinks. ان کے درمیان competition نہیں، competition basically supply chains کے درمیان ہے. اور اسی وجہ سے کمپنیز اب فوکس زیادہ کر رہی ہیں ٹو آپٹیمائز جو سپلائی چینز آپریشن، ٹوٹل سپلائی چین کے جو آپریشنز ہیں فرام سپلائر اینڈ ٹو کسٹمر اینڈ، ہم سارے آپریشنز کو آپٹیمائز کرنے کی کمپنیز کوشش کر رہی ہیں، اور سو دیٹ مارکیٹ کے اندر وہ بہتر طریقے سے کمپیٹ کر سکیں دوسری سپلائی چین کے ساتھ، اور اپنا پروڈکٹ رائٹ ٹائم پر، رائٹ پلیس پر، رائٹ کوانٹٹی میں اور ایٹ دا لوئسٹ پاسبل کاسٹ وہ کسٹمر کو پرووائڈ کر سکیں، اور اس طرح وہ مارکیٹ شیئر کیپچر کرنا چاہتے ہیں. سو دیٹ از بیسیکلی دا آئیڈیا کہ جو سپلائی چین آپریشنز ہیں وہ سارے کے سارے آپٹیمائز ہو جائیں. اس سینیریو میں سارے آپٹیمائز کرنے میں سپلائر کا بھی رول ہے اور کسٹمر کا بھی رول ہے. سو ایم پی سی جو ہے، جو ایک کمپنی کے اندر، مینوفیکچرنگ کمپنی کے اندر یوز ہو رہا ہے، اب اس کا رول انٹیگریشن کا ود سپلائر has become very important. اب جو سپلائرز کے ساتھ ایم پی سی کا انٹیگریشن ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا. اس کے اندر ایک تو نمبر آف سپلائرز بڑھ گئے ہیں کیونکہ پروڈکٹس زیادہ ورائٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کے لیے کمپوننٹس وغیرہ بہت زیادہ لیٹ سے پرچیز کر رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے. تو سپلائرز، ایک تو وہ کمپلیکیشن بڑھ گئی ہے، دوسرا وینڈر مینج انوینٹری کا کانسیپٹ جب انکارپوریٹ ہوتا ہے، سپلائرز چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں، تو اس کے اندر جو ایم پی سی کا وینڈر سسٹم ہے اس کا بالکل ہی رول چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، وینڈر سسٹم پرچیز آرڈر ایشو کرتے ہیں اور اس بیسس کے اوپر پھر سپلائر سے مٹیریل پرچیز کیا جاتا ہے. لیکن اس سینیریو میں جہاں وینڈر مینج انوینٹری آ گئی ہے، اس کیس کے اندر پھر وہ پرچیز آرڈر اس طرح ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ وینڈر خود مینج کر رہا ہے انوینٹری، اور وہ جب وینڈر دیکھتا ہے کہ میں نے انوینٹری لو ہو گئی ہے تو وہ ڈلیوری کر دیتا ہے وداؤٹ پرچیز آرڈر. تو اس ڈلیوری کو جو وہ مٹیریل کی کر رہا ہے اس کو کس طرح ایم پی سی کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے، یہ ایک ایشو بن جاتا ہے، اور اس وجہ سے ایم پی سی سسٹم کے اندر ماڈیفیکیشن کی جاتی ہیں سو دیٹ یہ جو وینڈر مینج انوینٹری کو ہینڈل کرنا ہے ایم پی سی کے اندر وہ آسانی کے ساتھ ہینڈل ہو سکے. اسی طرح کسٹمر اینڈ کے اوپر بھی جو ایم پی سی ہے اس کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے کسٹمرز کے ساتھ. فار ایگزامپل، ڈیمانڈ مینجمنٹ کا ماڈیول ہے جو کسٹمر کے ساتھ انٹرفیس میں ہوتا ہے. اب وہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کے بیسس پر کیوں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے؟ فار ایگزامپل، ڈسٹریبیوشن ہم کرتے ہیں، کمپنیز تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کو یوز کرتے تھے، 3PL، ان کے بیسس کے اوپر یہ ڈلیوریز ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے اب ایم پی سی کے اندر جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اور جو آرڈرز آ رہے ہیں وہ کس طرح تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کے تھرو ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، وہ ایک انکارپوریٹ کرنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کسٹمر اینڈ کے اوپر بھی انٹیگریشن جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ایم پی سی جو ہے کسٹمر اینڈ کے اوپر بھی ماڈیفائی کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا چاہیے، سو دیٹ یہ انٹیگریشن جو ہے یہ ایک اسموتھ انٹیگریشن ہو، اور اس کی وجہ سے سپلائی چین کے جتنے بھی آپریشنز ہیں فرام سپلائر ٹل کسٹمر، وہ سارے کے سارے آپریشن جو ہیں وہ آپٹیمائز ہو جائیں اور ٹوٹلی انٹیگریٹ ہوں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم یا ایشو نہ اٹھے.